Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 889. 3rd of August 1995, wise at Darkhana Jamaat Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى القيامة. آسمانی تنبل واجیان جی آسمانی تنبل واجیان سامیت میں بھلے آیا جی سوامی سریکھو راجیو نہیں کوئی تھیو نہیں کوئی خاص جی آسمانی تنبل واجیاں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. دینداروں، لطفی صدر دین کو لگ بھگ 550 پونے 600 سال ہوئے ہیں. اس زمانے کے اندر علم تھوڑا تھا، دنیا بہت نیند میں تھی، مگر وہ دنیا آج سے اچھی تھی. علم تھوڑا تھا، دنیا نیند میں تھی، اس لیے اچھی تھی کہ اس زمانے کے اندر اتنے گناہ نہیں تھے، اس زمانے کے اندر اتنی برائیاں نہیں تھی، لوگ بوڑھے تھے، سادے تھے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر فتنے نہیں تھے. ہمارے پیروں نے ہم کو 500-600 برس پہلے، بلکہ اس کے بھی پہلے پیر شمس ماں باپ نے 800-850 برس پہلے، اور اس کے بھی پہلے تقریباً 1000 سال پہلے پیر نور الدین صدگر نور نے اور دوسرے پیروں نے ہمیں بہت کچھ اس قسم کی حقیقتیں بیان کی اور ہمیں وارن کیا. یہ وارننگ یہ تھی کہ دنیا دن بدن بگڑتی جائے گی، خراب ہوتی جائے گی، تم اپنا ایمان سنبھالے رکھنا. آسمانی تنبل کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں کہ جو ایسی ہویں کہ ساری دنیا کے اندر پھیل جائے، وہ ایک قسم کی آسمانی وارننگ ہوتی ہے. سامی بھلے آیا. امام زمان کی اس اسواری کا ذکر ہے کہ جو تقریباً دنیا کے ہر مذہب کے اندر اس بات کا اشارہ ہے. ہمارے مسلمان بھائی امام مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے کرسچن جو ہیں وہ آنے والے زمانے کے اندر بہت نزدیک میں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہندو کسی کلگی اوتار کا انتظار کرتے ہیں، بدھ مذہب والے بدھ کو واپس آنے کے لیے مگر کسی اور سوروپ کے اندر وہ بھی منتظر ہیں اس بات کے لیے. تمام وہ لوگ کہ جو آسمانی دین کو مانتے ہیں. آسمانی دین میں نے اس لیے کہا کہ وہ دین کے جو نبیوں کی معرفت سے ملا اور وہ دین کے جو ہم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدیت کیا گیا، میں ان کو آسمانی دین کہتا ہوں. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین آج سے 4000 برس پہلے تھا. بعد میں موسیٰ علیہ السلام ہوئے یہودیوں کے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام ہوئے یہ کرسچن لوگوں کے،
بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ دنیا کے اندر ظاہر ہوئے. یہ آسمانی دین ہے، مگر وہ ایسے بہت سے دین بھی دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. میں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں سمجھتا. آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہو کہ جو پیغمبران دنیا کے اندر آئے اور خدا کے حکم سے انہوں نے دین پھیلایا وہ آسمانی دین ہے. تو یہ جو آسمانی دینوں کی آواز ہے وہ آسمانی تمبل کی طرح ہے. تمبل کہتے ہیں بہت بڑا ڈرم کہ جو لوگوں کو اکٹھا کرے. اس پاٹ کے اندر ایک پیر صدر دن کہتے ہیں کہ سوامی سریکھو راجیو نہیں کوئی تھیو نہیں کوئی تھا اسے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ تمام دنیا کے مذہب کسی آنے والے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ آئے گا تو وہ ایک ایسا راجا ہوگا، ایسا بادشاہ ہوگا، ایسا حکمران ہوگا کہ نہ اس کے پہلے کبھی بھی ایسا راجا بادشاہ آیا، نہ اس کے بعد کبھی کوئی آئے گا. یہ زمانہ ابھی بہت نزدیک آ رہا ہے. ایک اور پاٹ بولوں. جی اتھروید ماہے ایم بھاکھیا شامارو تولے منی ورنو ایمان ایتیا اوچھا کھوٹا کاجی ناکش جم تمبولی کاتری ناکھے پان بنانے والے کے پاس جاؤ، پانی میں سے پان نکالے گا، سڑے ہوئے ٹکڑے اس کے کینچی سے سیزر سے کاٹ کوٹ کے پھینک کے صاف کر کے پھر وہ اس کو چونا کتھا لگا کے بنائے گا. یا وہ جس طرح سے ایک مالی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے پودوں میں سڑے ہوئے سوکھے ہوئے پتے نکال کے پھینک دیتا ہے. پھر کہتے ہیں اتھر وید سے یہاں مراد یہ ہندوؤں کا اتھر وید نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اتھر وید قرآن شریف کو کہتے ہیں. اس صدر دن کہتے ہیں اتھر وید تو بھنیے پرانا. اتھر وید جو ہے وہ قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن زمانے کے حساب سے ہمیں چلاتا ہے. اتھر وید مائے ہم بھاکھیا شاہ مارو تولے منی ورنہ ایمان. ہمارے ایمان کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا ہم سچائی کے اوپر ہیں کہ نہیں. اور یہ چیز قرآن شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ تم کو تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہارا بیپار، عزت، اس میں تمہیں ٹیسٹ کرے گا. کبھی ہم کو تکلیف آ جائے گی مال کی تو کیا ہم اپنے ایمان کے اوپر کھڑے ہیں یا نہیں. کبھی ہم کو اولاد کا دکھ آ گیا، کبھی ہمیں ہمارے بدن کا دکھ آ گیا، کبھی کسی اور چیز کا دکھ آ گیا. ان دکھوں کے اندر کیا ہم پکار کرتے ہیں کہ اے خدایا میں نے کیا گناہ کیا مجھے اتنا دکھ دیتے ہو؟ کیا یہ لفظ کہو گے؟ یہ لفظ اچھے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اے خدایا میں تیرا شکر گزار ہوں، جو کچھ بھی تو نے دنیا کے اندر دکھ سکھ مجھے دیا. عاجزی یہ ہے کہ ہر حالت میں میرا اور میری آل اولاد کا ایمان سلامت رہے. ایسے الفاظ منہ میں سے نکلنے چاہیے. اتھر وید مائم بھاکھیا شمارو تول سے منی ورنو ایمان تیاں، یعنی جب وہ اپنا لیکھا لے گا اوچھا کھوٹا کاڑی ناک سے، ایک جگہ لکھا ہے کاتری ناک سے، ایک جگہ لکھا ہے کاڑی ناک سے، دونوں صحیح ہیں. جم تمبولی کاتری ناکھے پان. اسی طریقے کا ایک اور پاٹ ہے جی دنیا نو اندھارو دور تھسے انتھا سے ایک ورن دنیا نو اندھارو دور تھسے
अन्यथा से एक वरण अथर्वेद माहे एम भाखिया सर्वे आवश्य अली नबी ने शरण। वापस वही कुरान पाक की बात लेके आए पीर सदरुद्दीन, जो कि यकीनन पीर सदरुद्दीन का नहीं है, लेकिन पीर सदरुद्दीन ने इसकी बुनियाद रखी कि उसकी औलाद ने सैयद इमाम शाह पीर सदरुद्दीन की भी हसन कबीरुद्दीन की औलाद में से थे। उन्होंने ये चीजें हमें बताई कि ऐसा जमाना आएगा, सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जुदे जुदे वर्ण हैं। यहाँ वर्ण से मतलब नेशंस है या नेशनहुड है, इस वर्ण से मतलब ट्राइबलिज्म भी है, इस वर्ण से मतलब जुदे जुदे मुल्कों में रहने वाले लोग भी हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, कोई पीला है, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ आदतें हैं, और जमीन के अलग अलग जियोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से उनकी आदतें, उनके फीचर्स, उनकी जबान सब अलग है। आप इधर चले जाओ, कनाडा के नॉर्थ में एस्किमोस रहते हैं, उन लोगों की भाषा भी जुदा है, फीचर्स जुदे हैं। पापुआ न्यू गिनी में चले जाओ तो हम अचरत होते हैं, ये न्यू गिनी में ऐसे लोग हैं कि जिसको आज भी हम एबोरिजिनल कहते हैं। उनकी शक्लें इंसान से मुख्तलिफ है, बहुत से लोग तो बिल्कुल बंदर की शक्ल की तरह लगते हैं। एक ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल खूबसूरत हैं। आप अमेरिका के नॉर्थ में यानी कि कनाडा और इन इलाकों के अंदर, या साइबेरिया के उधर, या नॉर्थ ऑफ यूरोप के अंदर देखो तो नहायत ही खूबसूरत इंसान है, सफेद भी हैं, गुलाबी रंग के भी हैं। और आप कभी अफ्रीका में चले जाओ तो हम बिल्कुल चारकोल के रंग के लोग मिलते हैं। ये अलग अलग वर्ण हैं। फिर कहते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी दुनिया के जो वर्ण हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे। दीनदारों, हमारे गिनानों के अंदर जो चीजें पड़ी हैं, हमें नसीहत करने के अलावा हमारे गिनानों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो डीप थिंकर्स के लिए एक किस्म को उनको वार्निंग भी है, ध्यान खींचने भी की चीज है, और फिर कहते हैं फूड फॉर थॉट्स। पीर का ये कहना कि सारी दुनिया के वर्ण एक हो जाएंगे, आज हम इस चीज को देख रहे हैं। एक जमाना था अपनी नात के बाहर शादी नहीं करते थे, आज एक ये जमाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी नात के बाहर शादी कर रहे हैं। वर्ण मिट रहे हैं, कल्चर मिट रहे हैं, शक्लें बन रही हैं, रंग विकसित हो रहे हैं, और ये सिलसिला और भी कभी 100 बरस और चला तो दुनिया के अंदर ये कहना मुश्किल होगा कि इसकी ओरिजिन इंडियन है या इसकी ओरिजिन अमेरिकन है या ये कोई चाइनीज है या कोई अफ्रीकन है। ये कहना मुश्किल बन जाएगा। ये बात बन रही है, बनेगी, स्टॉप नहीं हो सकेगी। दुनिया नो अंधारो दूर थसे। यहाँ अंधारे से मतलब इग्नोरेंस है। दुनिया की इग्नोरेंस इमाम की तरफ इशारा है कि हजरत इमाम की शनाख्त दुनिया को मालूम नहीं है, मगर फिर कहते हैं कि ये अंधेरा दूर हो जाएगा और सारी दुनिया में एक वर्ण हो जाएगा। और अगर एक मजहब हो गया तो एक वर्ण भी हो गया, एक कल्चर भी हो गया। मगर यहाँ मैं आज आपको और भी कुछ कहना चाहता हूँ। गए 10 बरस से अलग अलग जगहों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी वाज़ों के अंदर बहुत कुछ इस किस्म के इशारे किए हैं कि जो हमारे पीरों के गिनाने के अंदर नॉर्मली लोग समझते नहीं, गिनान बोलते चले जाते हैं। अभी अभी मैं आपको कह रहा था कि हर मजहब के अंदर किसी एक आने वाले का इंतजार है। अभी हर मजहब के अंदर अगर किसी आने वाले का इंतजार है तो दीनदारा वो अलग अलग मजहब के 5-10 आदमी नहीं होंगे, एक ही आदमी होगा।
اگر امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں مسلمان تو عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کرسچن لوگ، تو امام مہدی جدا ہوگا، عیسیٰ جدا ہوگا، کلگی اوتار جدا ہوگا؟ نہیں، وہ ایک ہی ویکتی ہوگی، ایک ہی پرسنالٹی ہوگی کہ جس کو یہ سب لوگ قبول کر لیں گے۔ یہ جب قبول کر لیں گے، جیسے کہ پیر یہاں کہتے ہیں کہ سروے آؤ سے علی نبی نے شرن، جتنے بھی دنیا کے لوگ اس زمانے کے اندر کے جو آنے والا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے میری بھول بھی ہوتی ہوئے، لیکن گئے 40-50 برس کی اسٹڈی کے بعد بار بار میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ بہت دور نہیں، 100-125 سال کی بات ہے۔ ود ان نیکسٹ 125 ایئرس یہ بناؤ بنیں گے کہ ساری دنیا اس زمانے کے امام کو اپنا راہبر بادشاہ کچھ بھی کہو وہ اس کو مانیں گے۔ لیکن یاد رکھو ایک چیز، میں یہ بھی کہتا آیا ہوں کہ اس وقت جتنی ہماری آبادی ہے ساری دنیا میں، جو لگ بھگ 6 بلین سے اوپر ہے، یہ آبادی 3 سے 4 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ میرا اندازہ 20 بلینز کا ہے۔ آج سے 100 برس کے بعد اس دھرتی کے اوپر 20 بلینز لوگ کھانے کا منہ کھولیں گے، لیکن کھانا پورا نہیں ہوگا، کھانا گھٹ جائے گا، پانی گھٹ جائے گا، سنتوش گھٹ جائے گا، دل کی پیس گھٹ جائے گی، دماغ خراب ہوئیں گے، فرسٹریشن ہوگی، ڈپریشن ہوگی، پاگل پن ہوگا، نروس بریک ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اس قسم کی بہت سی خرابیاں اس دنیا کے اندر بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ نیکسٹ 100 یا اس سے تھوڑا زیادہ برس دنیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جائے گی، گناہ بڑھتے جائیں گے، کرائم بڑھتے جائیں گے، بدیاں برائیاں بڑھتی جائیں گی، اور وہ چیزیں ہوں گی کہ جو آج ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ آج وہ چیزیں بن رہی ہیں۔ اسلام کے اندر شادی کے بغیر میاں بیوی رہنے وہ حرام ہے، مگر آج یہ بناؤ بن رہے ہیں کہ جس کو لوگ کامن لا میرج کہتے ہیں۔ شکر کرو کہ یہ چیز ادھر نہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز کے اندر، پرٹیکولرلی نارتھ امریکہ کے اندر یہ گناہ بہت بڑھ رہا ہے۔ ایسے تو اور بھی کئی قسم کے گناہ بڑھیں گے، باپ بیٹے لڑیں گے، عورت مرد کے اندر وفاداری نہیں رہے گی۔ پھر کہتے ہیں شکل ناڑی لجا جھوٹ سے، شکل ناری اپنی لاج چھوڑ دے گی اور وہ بے شرم ہو جائے گی، اور مرد جو ہے اس کے اندر مردانگی نہیں رہے گی۔ دنیا کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ جو مومن ہیں سچے، وہ کہیں گے کہ یا مولا اب اس دنیا میں رہا نہیں جاتا، ہمیں اٹھا لے۔ جی تھر تھر مومن بھائی، کوئی کوئی رہ سے جی، کوئی کوئی رہ سے جی، اتی جاگو اے ویرا بھائی، اتی جاگو۔ تھر تھر مومن بھائی، یہاں تھر تھر اس لیے کہا ہے، ڈر کے الفاظ ہے، ڈر کے الفاظ ہے۔ تھر کہتے ہیں جو ستھر نہ ہوئے، تھر تھر مومن بھائی، یہ ایک قسم کی کانپنے کی بات ہے۔ اتی جاگو پھر کہتے ہیں اپنے من کو جگاؤ اور سوچو، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، خدا کے پاس عرض کرے کہ یا خدایا اب دنیا میں نہیں رہا جاتا، وہ زمانہ ہمارے بہت نزدیک آ رہا ہے، ہماری اولاد کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے، نیکسٹ آنے والی 5 سے 6 پیڑھیوں کے لیے زمانہ اور بھی بگڑتا جائے گا۔ ہم تو ٹھیک ہے، آج جن کی عمر 1 برس کی ہے، بچے ہیں، وہ اس زمانے کے اندر نہیں ہوں گے، ہم تو نہیں ہوں گے بڑی عمر کے لوگ، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو آج بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں یا ہوئے ہیں تو
تو وہ اس زمانے کے اندر وہ نہیں ہوں گے. 100 برس کی عمر کسی کسی کو ملے گی، مگر اس زمانے کے اندر جو لوگ ہوں گے اور اگر وہ اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہے، اگر وہ حضرت امام کی دوروانی کے اوپر برابر عمل کرتے رہیں گے، جو کہ بہت تھوڑے ہوں گے، ان کی عبادت، ان کی بندگی، ان کی نیکیاں، ان کا تپ اس زمین کو ٹکائے رکھے گا. مومنوں سے دنیا خالی ہوگی نہیں، مگر مومن گھٹ جائیں گے. تو میں عرض کرتا تھا کہ اس وقت تک 20 بلین اس دنیا کے اندر کھانے والے منہ ہوں گے، لیکن سب کو اناج نہیں ملے گا. یہ جب واقعہ بنے گا گناہوں کی وجہ سے، پاپ کی وجہ سے، جیسے کہ پیر نے کہا ہے کہ منی ورنہ پاپے پرتھوی پیڑا سے، منی ورنہ پاپے پرتھوی پیڑا سے. یہ جو زمین ہے، یہ جو دھرتی ہے، منیوروں کو، منیور سے یہاں مطلب خدا کو ماننے والے، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ زمین کو دکھ ہوگا اور زمین اپنا لاوا باہر نکالے گی. ارتھ کویکس بہت ہوں گے، برسات گھٹ جائے گی، اناج گھٹ جائے گا، لوگوں کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. حالانکہ دھرتی کے ارد گرد 3 حصے پانی ہے، لیکن پینے کے لیے نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا کی بخششیں گھٹ جائیں گی. مومنوں کے گناہوں سے پرتھوی پیڑانے کا مقصد یہ ہے. جو کافر ہیں وہ تو کافر ہیں، لیکن مومن ہو کے جو گناہ کریں گے تو ان کا گناہ ان کے لیے زیادہ رنگ لائے گا. ایک جگہ گنان میں فرمایا کہ گناہ تمہارو دشمن تھسے، تمہارے گناہ تمہارے دشمن بنیں گے. خدا کی آفتیں بلائیں نہیں آئیں گی، لیکن تمہارے گناہ تمہارے دشمن بن کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ تم نے خدا تعالیٰ کے سامنے نافرمانی کی، بیعت کی مگر نافرمانی کی، سجدہ کیا لیکن دل میں کدورت رکھی، اور امام کا دیدار کیا مگر بد نظر کی، امام کا مال کھا گئے، امام کے ساتھ ہم نے دغا بازی کی، لیکن کہلائے ہے کہ ہم اسماعیلی ہیں یا مومن ہیں یا مسلمان ہیں یا کچھ بھی ہیں. یہ چیزیں ہمارے لیے دکھ دائق ہے. وہ زمانہ بہت نزدیک ہے. میں نے آپ کو کہا، پھر سے ایک دفعہ کہہ دوں کہ 125 سال سے زیادہ نہیں ہے. ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی، لیکن ایسے بیج روپ دو مرنے سے پہلے کہ آپ کی، میری، سب کی اولاد ان انگوروں کو کھائے کہ جو ہم نے روپے ہیں، ان آم کو کھائیں کہ جو ہم نے روپے ہیں. ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ ہماری اولاد اس کا پھل کھائے، ایسے کام نہ کریں کہ ہماری اولاد کو اس سے زیادہ دکھ ملے. زمانہ آج ایسی حالت پہ ہے زنداروں، 5 برس کے بعد صدی جو ہے وہ ٹرن لیتی ہے. یہ جو 21 سینچری ہے، یہ آنے والے 5 برس کے اندر اندر ختم ہوتی ہے. سچ پوچھو تو 4 ہی برس ہیں، کیونکہ 1999 کے بعد جو 2000 ہے وہ اس کی نئی صدی کا ایک پہلا حصہ ہے. 20th سینچری میں سے نکل کے ہم 21st سینچری میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ ٹرن آف سینچری دیکھیں گے، لیکن آنے والے نیکسٹ 5, 10 کے 20 برس کے اندر دنیا کہاں جا کے کھڑی ہوگی ہمیں معلوم نہیں. دل دھک دھک کرتا ہے جب دنیا کے بناؤ دیکھتے ہیں. ایک ماں ڈرگ کی حالت کے اندر ایسی مجبور ہوئی کہ اپنے 14 مہینے کے ایک بچے کو اور دوسرا 4 یا 4.5 سال کا گاڑی کے اندر اس کو باندھ کے ایسی جگہ گاڑی لے گئی، نیوٹرل میں ڈال دیا اور وہ گاڑی آہستہ آہستہ پانی کے اندر گر گئی. پولیس نے رپورٹ کی کہ میری گاڑی چوری ہو گئی، لیکن پکڑی گئی. ایک ماں اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے. ٹورنٹو کے اندر ایک ماں ڈرگ پی رہی تھی. کچھ 3 برس کی لڑکی نے بہت کچھ جھگڑا کیا ہوگا، اس کو اٹھایا، واشنگ مشین میں ڈال کے مشین چلا دی.
کیا اس قسم کے بناؤ ہم پہلے کبھی سنتے تھے؟ ماں تو اپنی جان دے دیتی ہے، اولاد کو دکھ نہیں دیتی، نہ دکھ دینا نظر کر سکتی ہے۔ رسول اکرم کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک لڑائی ختم ہوئی، لڑائی کے اندر مسلمان جیت گئے۔ نبی کریم ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور جو مسلمان سپاہی ہیں وہ دشمنوں کو ہٹا رہے ہیں، گھیر گھار رہے ہیں۔ اس دوران ایک کافر ماں، یعنی دشمنوں میں سے ایک ماں، پچھیڑی اتر گئی ہے، بال بکھر گئے ہیں، حال بے حال ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، ایک پاگل عورت کی طرح۔ نبی کریم کی نظر پہنچی، حضور نے کسی آدمی کو کہا دیکھو اس عورت کو کیا دکھ ہے۔ اس عورت کو پکڑا، رسول اکرم کے حضور میں لے آئے، ہاتھ باندھ کے رونے لگی ہے، کہنے لگی میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا سپاہیوں کو تھوڑے سے آدمی جاؤ اور اس کا بچہ ڈھونڈ لاؤ۔ کچھ لوگ دوڑے، لڑائی ابھی ابھی ختم ہوئی تھی، دشمن مار کھایا، آخر کہیں نہ کہیں سے وہ بچے کو پکڑ لائے۔ 1.5-2 برس کا بچہ، ماں نے دیکھا، کلیجے سے لگایا، شکر گزاری میں آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب سنو، رسول اکرم کہتے ہیں کیا ہم اس بچے کو قتل کر ڈالیں؟ لڑائی ہے، یہ جنرل ہے، جیتا ہوا ہے، اس کے منہ سے اگر یہ نکلے، رسول کی بات نہیں، نبی کریم جنرل تھے اس وقت اور جیتی ہوئی ہے لڑائی کو، اگر اس کے منہ سے یہ نکلے کہ ہم تیرے اس بچے کو قتل کر ڈالیں، گھٹنوں پہ بیٹھ گئی، گھٹنوں میں بیٹھ گئی، ایسا واویلا مچایا۔ نبی کے پاؤں پہ سر رکھ کے کہتی ہے اس کو کچھ نہ کہو، مجھے مار ڈالو۔ ایسا سمے تھا اس وقت کہ خود نبی کریم بھی رو پڑے اور وہ ارد گرد کے تمام لوگ رو پڑے۔ نبی نے اس عورت کو اٹھایا، مسکرا کے فرمایا نہیں نہیں، ہم اسے اور تمہیں کسی کو ہم کوئی ایذا نہیں دیں گے، تم آزاد ہو۔ جب وہ چلی گئی شکراریاں ادا کر کے، نبی اپنے مسلمان اصحابوں کو دیکھ کے کہتے ہیں سنا تم نے، سنا تم نے؟ ہاں یا نبی، کیا سنا؟ کہ اپنی ماں بچے کو کسی بھی قیمت پہ ایذا نہیں دینی چاہتی۔ اچھا، یاد رکھو وہ پروردگار ہزاروں لاکھوں ماؤں سے زیادہ اپنی امت کو، اپنی خلقت کو، اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے۔ لاکھوں ماؤں سے زیادہ وہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ اس کا کوئی بندہ دوزخ کی آگ میں جلے مگر تم اس کے ساتھ سچے رہو، وہ نہیں برداشت کرے گا۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی، 1400 سال پہلے کی ایک ماں اور 1994 کی ایک ماں کہ جو اپنے ہی بچے کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتی ہے، یہ ہے کل یگ، یہ ہے آج کا وکھڑی ویلا۔ یہ کہتے ہیں اے وکھڑی ویلا ماہیں دل ٹھور نہیں رہ سے جی، سمیرا جو رکھ سے تینوں رہ سے جی۔ یہ زہر بھرا ہوا ویلا، وکھ کہتے ہیں پوائزن کو، وکھڑی یعنی ایسا وقت کہ جو زہر کی طرح، پوائزن کی طرح کلیجہ چیر ڈالے، ایسے وکھڑی ویڑا کے اندر پھر کہتے ہیں تمہارا دل ٹھکانے نہیں رہیں گے، کوئی پیسے کے پیچھے،
کوئی عورت کے پیچھے، کوئی اولاد کے پیچھے، کوئی کسی اور چیز کے پیچھے اپنے سوارتھ ورتی کے کارن سے ہمارے دل بھٹکتے رہیں گے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ دعا میں دل لگتا ہے، نہ دعاؤں مانگنے میں دل لگتا ہے، نہ تسبیحوں میں دل لگتا ہے، تو اس دل کا کیا حال؟ مذہب کہاں ہے؟ جب تک کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جب تک کہ ہم اپنے امام زمان کے مکھ مبارک سے نکل ہوئے فرمانوں کو نہیں مانتے، یاد رکھو نہ ہمیں دنیا میں سکون ہوگا، نہ ہمیں قبر میں سکون ہوگا۔ اپنے دلوں کے اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے دلوں کو مولانا حضرت امام کی محبت کے نور سے جگا دو، اپنے دلوں کو امام زمان کی یاد میں رکھو کہ آنے والی دکھ تکلیفیں دور ہٹ جائے، دور ہی رہے، آپ کے نزدیک آوے بھی نہیں۔ اس بکھڑی ویڑا کے اندر جس میں سے ہم پسار ہو رہے ہیں، اپنا ایمان سلامت رکھنے کی تمنا کرو، دعائیں مانگو، کوشش کرو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو اس وقت سمجھ کے سوچ کے حضرت امام کے بول اور مکھ مبارک کے اوپر جو اس نے اپنے دیدار کے اندر اس کے نور سے جو مزہ اٹھایا ہے یا ثواب پایا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اپنا ایمان ہمیشہ ہر حالت میں مضبوط رکھو۔ زمانہ ایسا آیا ہے کہ ہم کو دوسرے اسماعیلی بھائیوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ آج تک ہم گمنام تھے، بہت ایسا تھا کہ ہندوستان پاکستان کے اندر تھوڑے سے اسماعیلی ہیں، کوئی 2 لاکھ کہتا تھا، کوئی 5 لاکھ کہتا تھا۔ 1934 میں 34 میں پہلی دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ میرے 20 ملین لوگ ہیں، 20 ملین میرے اسماعیلی مرید ہیں کہ جو مجھے اپنے محمد رسول اللہ کے لہو کو میری رگوں کے اندر دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ 34 میں 20 ملین اسماعیلیز تھے، آج اس سے بھی زیادہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ 92 کے اندر جب رشیا گر گیا اور اب یہ چھوٹے چھوٹے ملک آزاد ہوئے، آج ہم کو پتہ لگتا ہے کہ بہت سے چھپے ہوئے اسماعیلی باہر آ رہے ہیں۔ ابھی ٹھہرو، 5 یا 10 برس میں اب بہت کچھ دیکھو گے، بہت کچھ دیکھو گے۔ وہ تمام لوگ کہ جو گئے 75 سال کے اندر سبجوگیشن کی حالت کے اندر کمیونسٹ چائنا اور کمیونسٹ رشیا کے اندر رہے، شکر الحمدللہ کہ ان لوگوں نے 75 برس تو ٹھیک، لیکن اس کے پہلے گئے 1000 برس عباسی خلافت اور ترکی کی عثمانیہ خلافت کے اندر ہمارے ان بھائیوں نے 1000 سال دکھ اٹھایا ہے۔ 1000 سال کے بعد حضرت امام تاجکستان گئے تو لوگ خوشی میں اپنے آپ کو بچا نہ سکے، رو پڑے، دھاڑے مار مار کے روتے تھے خوشی کے اندر۔ ان لوگوں نے 1000 سال کے بعد امام کا دیدار کیا ہے، لیکن ان کو شاباش ہے کہ لینن جیسے اور اسٹالن جیسے ڈکٹیٹر کے راج کے اندر رہ کے کہ جو مذہب کا دشمن بن کے رہے، مذہبی کتابوں کو جلا دیا، مذہبی جو استھان تھے ان سب کو برباد کر دیا۔ میں ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، ماسکو اور ارد گرد کے علاقوں کے اندر وہ مسجدیں ڈھہ گئی، اب ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے، بلڈ کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں گھوڑے باندھے ہوئے تھے کہ ادھر پیشاب اور لید کرتے تھے، مسجدوں کے اندر انہوں نے اپنی کمیونسٹ پارٹی کے آفیسز کھولے ہوئے تھے، کئی مسجدوں کو انہوں نے اسٹور بنا چھوڑا۔ لیکن اب یہ صرف مسجدوں کے ساتھ ہی نہیں، لیکن چرچز اور جو دوسرے سینیگوگز تھے ان کے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ الحمدللہ ہمارے جماعت خانے بچ گئے اس لیے کہ امام سلطان محمد شاہ نے مشنری سبزلی کو بھیج کے 1922-23 کے اندر جماعت خانے بند کروا دیے۔ جماعت خانے بند ہو گئے، اس لیے جماعت خانے بچ گئے۔ اب انشاءاللہ تھوڑے ٹائم کے اندر وہ وقت ہرا بھرا واپس آ رہا ہے، لیکن صرف تاجکستان نہیں، ارد گرد کے تمام علاقوں کے اندر اسماعیلی چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ ایک تو ان کا ظاہری ظلم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی بہت سی جنریشنز کو اچھی طرح سے پتہ نہ لگ سکا۔ ایک بات ضرور رہی کہ مولانا حضرت امام کا نام ان کے دلوں میں رہ گیا۔ میں آپ سے یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں
کہ ہم کو آج صرف اپنا ہی ایمان سلامت نہیں رکھنا، اپنا بھی رکھنا ہے اور ہمارے وہ بھائی کہ جو دکھوں تکلیفوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور کس طریقے سے مدد کریں گے اس کے لیے امام ہمیں دورانی دے گا۔ ہمارا فرض یہ ہے عبادت کرو، نیک بنو، بدیوں برائیوں سے بچو، لوگوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان میں سے اچھی چیزیں لے لو، بدیوں کو چھوڑ دو اور اپنی آل اولاد کا ایمان سلامت رہے اس کے لیے کوشش بھی کرو، اس کے لیے دعائیں بھی مانگو۔ دسمن میں، جماعت کی حاضری میں، صبح کی عبادت میں، سارے دن کسی نہ کسی طرح امام کے یاد کرنے کے اندر ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، آخر اینڈ ہونے والا ہے۔ کئی میتیں ہم نے دیکھی ہیں زندگی کے اندر، چھوٹے جو بچے ہیں 8-10 برس کے، انہوں نے بھی کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے یا اس کی میت میں گیا ہے، اور جو بڑی عمر کے ہیں جو میری طرح کے، ہم نے تو ہزاروں آدمیوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور سینکڑوں کی میت میں حاضر ہوئے۔ ایک دن ہماری میت کے اندر بھی کوئی لوگ آئیں گے۔ یہ چیز اپنے دل کے اندر یاد کر کے کہ ہمیں مر کے مولا کے حضور میں جا کے اس کے سامنے حساب دینا ہے، تو حساب خوشی سے دیویں، اچھا منہ رکھ کے دیویں، تاکہ وہ مہربانی کر کے ہمیں پاس کر دے۔ اونا پورا آسمان کا مولا سپے لنگائی پار، ہم پورے نہیں ہیں، ادھورے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں گے تو امام ہمارے اوپر رحمت کرے۔ دعا میں پکے ہمیں رہنا چاہیے۔ دینداروں روز جماعت خانے آؤ، اس لیے کہ امام جماعت خانے میں آتے ہوئے ہمیں دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے اور ہمیں دعائیں دیتا ہے۔ مولا کو راضی کرو، دین میں سکھی رہو، دنیا میں آباد رہو، بدیوں سے گناہوں سے بچتے رہو، اپنی دشمن کا اور اپنے مذہبی فرضوں کا پورا دھیان رکھو، تو امام ضرور آپ کی اولاد کی بھی، اس کی بھی اولاد اور اس کی اولاد کی بھی، اولاد در اولاد ہمیشہ امام مدد کرے گا اور اسماعیلی فلیگ چڑھے گا۔ ایک بات کہہ دوں، جب وہ 20 بلین 20 بلین لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور وہ تمام جھگڑا جو ہونے والا ہے ساری دنیا کے اندر، کہ ایسا جھگڑا دنیا کے اوپر فتنہ کبھی نہیں ہوا، ایسی بلا دنیا کے اوپر کبھی نہیں آئی، وہ آنے والی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 20 بلین میں سے ½ بلین لوگ بچیں گے، 20 بلین میں سے ½ بلین 500 ملین جتنے بچیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے، زمین کے بہت سے ملک برباد ہو جائیں گے، مگر جو کچھ بھی بچے گا اس کے اندر صرف حضرت امام اور اس کے مرید اور اس کے ماننے والے رہیں گے۔ اور ادھر کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ زمانہ ایسا ہوگا، اس میں کوئی کرائم نہیں ہوگا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہوگی، وہ سکھ کا، چین کا، جس کو پیروں نے رتن یگ کہا ہے، 1.25 لاکھ برس رکھی سر راج کر سے یعنی 25 ماہ دن منڈائے۔ مولا آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، دشمن سکریت میں پورا رکھے، بدیوں برائیوں سے بچاتا رہے، زمینی آسمانی بلائیں دور کرے، دین دنیا کی نعمتیں دے، آپ کی ہر نیک امید کو پورا کرے۔ مولا آپ کو علم و حکمت بخشے، مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے۔ مولانا حاضر امام ہمیشہ آپ کو اپنے نورانی اور ظاہری دیدار کے اندر رکھے، سکھی آباد رہو، ایسا